اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے ایمان کیا ہے۔ ہمارے دین اسلام کی تعلیم انسان کی زندگی کی تمام شاخوں پر پھیلی ہوئی ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارا دین کچھ باتیں ماننے کا حکم دیتا ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً یوماً للناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَتَاهُ جبریل، کہ اس اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فقال مل ایمان، تو اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس سے ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھو۔ بخاری کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ باتیں جو ایمان کی بنیاد ہیں۔ جو شخص مومن ہونا چاہتا ہے اس کو ماننا ہوگا کہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ جو جسمانی اور روحانی دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہوگا، اس سے ملاقات ہوگی۔ اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس لحاظ سے اس پر عمل پیرا نہیں ہے کہ وہ زمانے کے معمور اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے ابھی انکاری ہیں، اور جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ ایمان کے اس زینے پر پورے قائم ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، اور کچھ باتیں ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا، والصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی باتوں کو ماننے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے
کہ وہ اعمال صالحہ بجا لانے والا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اس کے فرشتوں پر ایمان ہوگا، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا، اس کے رسولوں پر ایمان ہوگا، یوم آخرت پر ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نام جب ایک مومن کے سامنے لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موجزن ہوگی، اور اس کا دل اس بات سے بھی خوف زدہ ہوگا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ تو لازماً پھر جب ایسی حالت ہوگی تو پھر اس کے دل میں یہ خیال ہر وقت غالب رہے گا کہ میں وہی اعمال بجا لاؤں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پس ایک مومن کو ایسے صالح اعمال بجا لانے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہو۔ اگر یہ بات ایک انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ اسے حقیقی مومن کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 اگست 2007۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔